کہ ہمارے مہمان شفیق قریشی صاحب جو کہ مرشد ہسپتال کے فنڈ رائزنگ اینڈ ایڈمن سیکریٹری ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے مشن کو، ہمارے ویژن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پبلک تک لایا جاتا ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بس آپ جیسے لوگوں سے ہی ہماری یہ بزم سجتی ہے۔ اچھا، میں شفیق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مرشد ہسپتال میں کس طرح کے مسائل آپ دیکھتے ہیں جن سے مریض جو ہے پریشان رہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم جس لوکیلٹی میں ہمارا ہسپتال ہے مرشد ہاسپٹل، یہ کنیکٹنگ ہے بلوچستان سے بھی، انٹیریئر سندھ سے بھی، اور بالکل آؤٹ ریچ ایریا ہے کراچی کا، ہب ریور کے قریب ہے، اور اس میں بہت ہی دکھی انسانیت ہے، بہت مسائل کا شکار لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، ان افورڈنگ پیشنٹس ہیں جن کے پاس کھانے کا دور کی بات ہے، ایک پیناڈول خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، بالکل ایسے ہی ہے، اور کئی تو ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو بیچارے چپل بھی پہن کے نہیں آتے، تو اس طرح کے مسائل ہیں ان کے۔ مگر وہ جب ہمارے ہسپتال میں انٹر ہوتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں ہر طرح کا ٹریٹمنٹ ہے، ہر مرض کا علاج ہے، تمام ڈاکٹرز ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور تمام پیشنٹس کو بہت اچھی طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تمام ان افورڈنگ پیشنٹس کو کمپلیٹ میڈیکل سرجیکل ٹریٹمنٹ ود لیب ٹیسٹ اینڈ ایون فوڈ آلسو، ہر چیز فری آف کاسٹ دیتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، ویسے تو روزانہ ہی مرشد ہسپتال کے حوالے سے بات ہوتی ہے جی۔ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین آج دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پہلے نہیں دیکھا، تو مرشد ہسپتال کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں۔ مرشد ہاسپٹل بیسکلی 300 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، اور اس میں تمام ٹریٹمنٹس دیے جاتے ہیں، جس میں کڈنی ہے اور نیونیٹل ہے، زچہ بچہ کے مسائل ہیں، پھر اس کے علاوہ ڈائلیسس ہے ہمارا، ہارٹ کا سرجری کے علاوہ سارے جو اس کی کنسلٹنسی ہے وہ ہے، پھر اس کے علاوہ جو خواتین کے مسائل ہیں، جی، شوگر اور ہیپاٹائٹس، اور اس کے علاوہ یہ ڈینگی، ہم نے ابھی ریسنٹلی جو مور دین 175 کیمپس، فری میڈیکل کیمپس کیے ہیں مختلف پاکستان کے علاقوں میں، انٹیریئر سندھ میں، اور میگا ریلیف کیمپس ہیں، اور اب تک وہ چل رہے ہیں۔ اور آپ کبھی بھی آ کے دیکھیں، مرشد میں پیشنٹ آتا بہت پریشانی کے ساتھ ہے، لیکن خوشی سے جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اچھی بات ہے۔ نہ صرف پیشنٹ، اس کے اٹینڈنٹس بھی، بالکل، تو اللہ کا کرم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا صحت سہولت کارڈ کی بھی سروسز ہے، ہم لوگوں کو باقاعدہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ اگر وہ اس پہ ایلیجبل ہیں تو وہ اس پہ بھی علاج کرا سکتے ہیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں کوئی کاسٹ پے نہیں کرنی پڑے گی، گورنمنٹ کی بھی جو فیسلٹی ہے وہ بھی ان کو ملے۔ زبردست، بہت ہو گیا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ہمارے اسپتال میں آئے اور دیکھیں، تو ناظرین چاہیں گے کہ یہ اسپتال ہے کہاں، یہ جاننا لازمی ہے۔ دیکھیں، مرشد ہاسپٹل مواج کوٹ، ہب ریور چوک، اور یہ مجاہد آباد کے علاقے میں ہے، بالکل بلدیہ سے تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں تو نیول سے پہلے جو ہے مرشد ہاسپٹل آتا ہے۔ اچھا، یہ مرشد ہسپتال کس طرح سے مریضوں کو علاج کی سہولتیں مہیا کرتا ہے؟ اس میں جب پیشنٹ او پی ڈی میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا جو بھی کاز ہوتی ہے، جو بھی اس کا بیماری ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، اور پھر فردر جو بھی ٹریٹمنٹس ہیں اس کے، اگر بیسک انیشیل ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اگر اس کا ایلمنٹ لمبا ہے تو اس کو باقاعدہ پھر کنسلٹنسی کے بعد اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اس کی اگر سرجیکل ٹریٹمنٹس ہے تو سرجیکل ہوتی ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے تو میڈیکل ہو کے پھر اس کو فارغ کیا جاتا ہے۔ زبردست، آج کے دور میں بہت زبردست کام کر رہا ہے مرشد ہسپتال۔ شفیق صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جواب وہیں سے کنٹینیو کریں۔ جی، سوال یہ تھا کہ ان مریضوں کے لیے ہم کیا فیسلٹیز کرتے ہیں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ مرشد ہسپتال ایک ان کے لیے بہت بڑی سورس ہے اس علاقے میں جہاں یہ موجود ہے، مواج کوٹ میں، کہ ان کو وہاں ہر طرح کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اور جو سروسز پرائیویٹ ہاسپٹلز دیتے ہیں شہر کے اندر، اسی سے بڑھ کر ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سروسز ان کو وہاں پرووائڈ کریں، ماشاءاللہ، اور ہر طرح کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے پیشنٹ کی۔ اس کے علاوہ مرشد جو ہے اس میں مرشد اسکول آف نرسنگ بھی ہے، جہاں اسی علاقے سے منسلک بہت سارے بچے جو اسکالرشپس پروگرامز میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اسکول آف نرسنگ اور کالج آف نرسنگ میں وہیں پڑھ کے اور آگے ایک اپنا مقام بھی بنا رہے ہیں اسی ہاسپٹل میں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے ان کے لیے کہ نہ صرف
علاج بلکہ وہاں ان کو نرسنگ اور میڈیکل سے ریلیٹڈ تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق قریشی صاحب کہ آپ نے ہمارے ویورز کو آگاہ کیا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کس طرح سے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کا کیا جواب ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے تو جس طرح سے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو کیا رد عمل آتا ہے؟ دیکھیں، خوش نصیبی تو یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ جو نیکی کے کام کرنے والے لوگ بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر طرح سے اگر آپ رمضان المبارک پہ سڑکوں پہ دیکھیں تو افطار اور اس طرح کے بہت سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں غریبوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہاسپٹل میں سب سے زیادہ ضرورت ایک مرتے ہوئے انسان کو ہوتی ہے۔ بالکل ایسے جب ایمبولینس چنگاڑتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے تو اس ملک میں اتنی انسانیت ہے کہ لوگ راستہ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، تو جو جذبہ ان کو وہ راستہ دینے کا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہی چیز، وہی جذبہ اسپتال کے لیے بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ایک علاقے میں اس طرح کا اسپتال چل رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ شہر سے لوگ آئیں، اس علاقے کے لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں، اور ہر رمضان المبارک میں ہم یہ گزارشات کرتے رہتے ہیں کہ خدا را اپنا صدقہ، عطیات، خیرات اور جو بھی ڈونیشنز، ان کائنڈ ڈونیشن جو بھی ہے آپ اسپتال کے لیے کریں، کیونکہ اسپتال میں 1 روپیہ وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے مریض کے لیے، ان کی دوا کے لیے، ان کے علاج کے لیے۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ اسپتال کے اپنے نظام کو بھی چلانا ہوتا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے وہ چلے گا تو پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ ملے گا۔ بالکل ایسے تو یہ ساری کوششیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درخواستیں کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اچھا پازیٹیو رزلٹس آتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ ہمارا پیغام ان تک پہنچے اور مرشد ہسپتال کو جتنا ممکن ہو اس رمضان المبارک میں وہ سپورٹ۔ بالکل شفیق صاحب، آپ کا پیغام ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچ بھی رہا ہے، اور میں گزارش بھی کروں گا دیکھنے والوں سے کہ مرشد ہسپتال جو یہ نیک کام کر رہا ہے اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔